میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہ ہو پائیں، بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ مبلغین تشریف فرما ہیں، میرے کچھ فرائض بھی ہیں۔ ہمارے ہاں مسجدوں میں کرسیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، ذرا مصاحبہ تو کریں نمازیوں کی، کہیں نماز پر کوئی مسئلہ نہ ہو رہا ہو۔ یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کا کچھ اسے سمجھا تو دیا جائے، پوچھ تو لیا جائے، شاید ایک اچھا مشورہ میں اور آپ دے سکیں اسے کہ تمہارا حکم شرعی بیٹھ کے نماز پڑھنا نہیں ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا اگر نہیں کرو گے تو نماز تمہاری خطرے میں پڑ جائے گی۔ جس بی بی کے دسترخوان پر ہم آج بیٹھے ہیں نا، میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میرے جد علی نے 3 دن بیٹھ کے نماز پڑھی اور اس پہ بہت روئے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ میری جدہ زہرا نے 75 دن 95 دن اس بات پہ روئیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ میرے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ آیت اللہ ستودہ ولی بھائی کو یاد ہوں گے، وہ بیان کر رہے تھے کہ جناب زہرا مولا کائنات کے آنے پر مصلی کو چھوڑ دیتی تھی، تو اس کی علت جب پوچھی گئی تو فرمایا اس لیے مصلی چھوڑ دیتی تھی کہ سیدہ سے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھتا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ علی کی آزمائش میں اضافہ ہوگا، علی کے امتحان میں اضافہ ہوگا، علی کیسے برداشت کریں گے؟ اور تیسرا وجود جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، وہ امام فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا، جو زندان شام میں، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، تکلف نہ کریں، آوازوں کو آزاد کریں، آواز پہنچنی چاہیے قبر جناب معصومہ قوم تک۔ ہمیں جلدی نہیں ہے، رونے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں۔ فرمایا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا زین العابدین اب میرے بدن میں وہ طاقت نہیں رہی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں کبھی غور کیا کہ 18 سال اور اہل سنت کے مطابق 28 سال، اہل سنت کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پہلے بی بی کی آمد ہوئی ہے، ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ بعثت کے 5 سال کے بعد سیدہ کی آمد ہوئی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے مطابق 18 سال کی ہیں سیدہ شہادت کے وقت۔ آپ کے گھروں میں بچیاں ہیں نا؟ ہمارے ہاں تو 18 سال کی بچیوں کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، انتہائی بانشات، انتہائی نشات ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی عمر 18 سال اور آپ 28 سال بھی مان لیں، تو کیا جس کی عمر 18 یا 28 سال ہو وہ عصا کا سہارا لیتی ہے؟ کیا وہ دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہے؟ اجرکم اللہ۔ نبی مکرم کا ایک فرمان ہے، اذا جاء کریم قوم فاکرموہ، اگر کسی قوم کا بڑا آئے تو اس کا اکرام کرو۔ جب حاتم طائی کی
بیٹی کو اسیر بنا کر لائے نا، تو نبی نے اپنی ابا اتار دی، فرمایا اس کی ہاتھوں کی رسی چھوڑو، اور ابا بچھا کے کہا اسے اس پہ بٹھاؤ، یہ ایک قوم کے کریم کی بیٹی ہے۔ جب حضرت مہربانو حضرت شہربانو بہنیں آئیں، ایران فتح ہوا، تو مولا علی نے فرمایا یہ کریم باپ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھول دیا جائے اور انہیں عام اسیروں کی طرح نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں اختیار دے دیا جائے کہ یہ جس سے چاہیں عقد کر لیں۔ تو جب جناب شہربانو سے پوچھا گیا نا، شاہ زنان بی بی کا نام تھا جو مولا علی نے تبدیل کیا، شاہ زنان سیدۃ النساء عربی میں بولیں گے، مولا نے نام تبدیل کیا، شاہ زنان کو شہربانو نام دیا، فرمایا اس مجمع میں کسی جوان سے اگر عقد کرنا چاہتی ہو تو عقد کر لو۔ تو جناب شہربانو نے ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے کسی کو پہلے سے جانتی ہو، اور مجمع میں سے عقب میں کھڑے ہوئے امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اس جوان سے شادی کرنی ہے۔ امام زین العابدین کی مادر گرامی کو سلام کر رہے ہیں ہم، اذا جاء کریم قوم، اگر کوئی کسی قوم کا کوئی کریم آئے تو اس کا اکرام کرو۔ عزیزو غور کیا، سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ سیدہ کے آنے پہ نبی اس لیے بھی کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں کم سے کم ذہن میں رہ جائے۔ اچھا ایک دفعہ نہیں، کل لمحہ، ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، ہمیشہ جب سیدہ آتی تھیں قاما الیہا، قاما لہا نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے نہیں، قاما الیہا، کھڑے ہوتے تھے اور اس طرف بڑھتے تھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں، وقبلا یدیہا، اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ میں کہوں گا ذرا تصورات میرے ساتھ رکھیے گا، کھڑے ہوتے تھے نہیں، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، علامہ نقن صاحب سے خود سنائے میں نے ولی بھائی یہ جملہ، نقن صاحب کہتے ہیں کہ حدیث رک جاتی ہے کہ اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے، پھر حدیث نہیں بولتی، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے۔ سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کے آگے حدیث نہیں ہے، کلپ موجود ہے نقن صاحب کا، جا کے میرے دوست دیکھ لیں۔ پھر خود یہ حدیث نہیں کہہ رہی کہ خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے، اتنی تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا علی مولا کے لیے بار بار کیوں فرمایا جا رہا ہے حربوں کا حربی، تم سے لڑائی مجھ سے لڑائی، سلموں کا سلمی، تم سے دوستی مجھ سے دوستی؟ کیا کوئی لڑائی ہونی تھی؟ بی بی کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ کیا کچھ ناراضگی ہونی تھی؟ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ امت دیکھ لے اس کے آنے پہ کھڑا ہونا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی ہے۔ جب یہ کبھی آئے، اچھا میرے پاس تو جب آئے گی میں کھڑا ہو جاؤں گا، تمہارے پاس تو ایک ہی دفعہ آئے گی۔ قبلا یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ کیوں لے کر دکھا رہے ہیں؟ اس ہاتھ پر تعزیہ نہ لگے گا۔ آوازوں کو آزاد کریں، پرسہ ہے، معمولی راتیں نہیں ہیں، ایام فاطمیہ۔ جب امام صادق کے سامنے بی بی کا نام لیا گیا، بی بی مولا کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے استاد آیت اللہ باقر فخار کی خدمت میں اصفہان گیا پچھلے سال، پچھلی دفعہ کے سفر میں۔ بزرگی کی وجہ سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پیر میں تکلیف کی وجہ سے پیر سیدھا کیا، ہم سے پوچھ کے کہ میں پیر سیدھا کر لوں، لیکن بی بی کا جب نام آیا تو تکیہ ہٹایا
پیر سمیٹا, گردن جھکائی. یہ عرفا کا دستور ہے, یہ اہل دل کا طریقہ ہے. اور پھر گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے فاطمہ بولا. مجھے جلدی نہیں ہے بھائی, میں مجھ سے سن لیجئے, مجھے بی بی مجھ سے راضی ہوں, بی بی راضی ہوں. دروازہ پہلے گرا ہے یا مسجد پہلے گئی ہے؟ دروازہ پہلے گرا ہے, پہلو پہلے شکستہ ہوا ہے, پسلیاں پہلے ٹوٹی ہیں, محسن پہلے شہید ہوا ہے. یہ واقعہ نبی کی رحلت کے تیسرے دن ہوا ہے. بر صغیر کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. ایران عراق میں تو ہفتم منایا جاتا ہے, ہمارے یہاں سویم منایا جاتا ہے. تیسرے دن ساری برادری جمع ہوتی ہے. تیسرے دن عزیز و اقارب کھانا لاتے ہیں, یتیم بچوں کو گلے لگایا جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. نبی کے سویم کا حال سناؤں. نبی کا سویم ہو رہا ہے, امت لکڑیاں لے کر آئی ہے. ابن قتیبہ کہتا ہے پوری مسجد آئی تھی گھر پر. سیدہ نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی, عقب سے آواز دی, بابا یہ آپ کا ایک کلمہ گو میرے دروازے پہ آگ لے کر آئے. لوگ منہ موڑ موڑ کر رونے لگے. الا عشرہ, ابن قتیبہ کہتے ہیں سب چلے گئے مگر 10 لوگ باقی رہ گئے. ان 10 لوگوں نے دروازے کو آگ لگائی. ہماری مظلومیت, ہماری کمزوری, ہمارے اپنے مولا کے آگے اور تشیع کے دفاع کی خاطر ہم تو نام بھی نہیں لے رہے. تم نے پہلو توڑ دیا. اجرکم اللہ. حق ہے, حق ہے. یقین جانیے یہ ہماری بلند آوازیں ہمیں قبر میں کام آئیں گی. میرے بھائی تکلم نے اس روایت کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, اس روایت کو نظم کیا جو کل میر پڑھ رہے تھے. اس کیفیت میں ایک شخص کہتا ہے جب دروازہ گرا تو سیدہ دروازے کے نیچے تھی. میں دروازے پر پیر رکھتے رکھتے رکا, یہ سوچ کر کہ اس کا مقام بہت بلند ہے, مگر بغض علی غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا. میرا پیر رکھنا تھا کہ ایک آواز آ رہی تھی, فضا میرا محسن شہید ہو گیا. یہ گھر میں داخل ہوئے, مولا علی کو گرفتار کر کے چلے. سیدہ بھول گئیں کہ خون جاری ہے.
مجھے معاف کرے گی بی بی، مجلس میں خواتین بیویاں بیٹھی ہیں، سیدہ بھول گئی کہ مجھ پر کیا گزری ہے، اسی کیفیت میں کھڑی ہوئی اور چلی ہیں. اب میں لفظ کہہ رہا ہوں چلی ہیں، میں لفظ کہہ سکتا ہوں کہ دوڑی ہیں. علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، لوگ مولا کو کھینچ کے لے جا رہے تھے. بی بی نے پٹکے میں اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھائی اور ایک جملہ کہتی تھی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی. سلمان کہتے ہیں کہ جب سیدہ نے چادر ہٹانا چاہی، راوی سلمان، مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں ایسے اٹھنے لگیں جیسے قیامت کے آثار ہوں. علی نے مڑ کر کہا، فاطمہ اپنے بال پریشان نہ کرنا. سیدہ چھوڑ نہیں رہی. ابراہیم آیت اللہ ابراہیمی لکھتے ہیں کہ علی کو کھینچا جا رہا تھا، سیدہ روک رہی تھی، سیدہ کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے. مجلس مکمل کر رہا ہوں، ابھی آپ ماتم کریں گے. ماتم کرنے کی جگہ ہے، سیدہ کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے. ایک شخص نے دستہ شمشیر سیدہ کے بازو پر مارا، سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا. علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا. یا زہرا، یا زہرا.